السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو امن و عافیت عطا فرمائے، ہر شر و فتن سے محفوظ فرمائے۔ آج ہم ایک نصیحت آموز واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس واقعے کا تذکرہ امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ نے اپنی مسند کے اندر کیا ہے اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی تصانیف میں بھی کی ہے۔ عمرو ابن شعیب بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے ساتھی کے پاؤں میں نیزہ مار کر اسے زخمی کر دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں شکایت لے کر حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری مظلومیت کا حق دلائیں، مجھے انصاف دلائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تعجل حتی یبرأ جرحک، تو اپنا بدلہ لینے میں جلدی سے کام مت لو یہاں تک کہ تمہارا زخم ٹھیک ہو جائے۔ مگر وہ بدلہ لینے پر مصر تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار پر اصرار کرتا رہا کہ آپ مجھے میرا حق دلا دیں، مجھے انصاف دلا دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا اصرار دیکھا تو اسے بدلہ لینے کی اجازت دے دی۔ اب اس نے اپنے ساتھی سے بدلہ لینے کی کوشش کی تو اتفاق سے اس کا ساتھی تو صحیح سلامت رہا، مگر یہ شخص لنگڑا ہو گیا، یعنی الٹا بدلہ لینے والے ہی کو نقصان پہنچا۔ اب وہ دوبارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، ارستو وبری اصاحبی، میں تو لنگڑا ہو گیا جبکہ میرا ساتھی کا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الم آمرک الا تستقید حتی یبرأ جرحک فعصیتنی فابعدک اللہ وبطل جرحک، میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ تم اپنے ساتھی سے ابھی بدلہ نہ لو یہاں تک کہ تمہارے زخم ٹھیک ہو جائیں گے، مگر تم نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بدلے سے تمہیں محروم ہی کر دیا، دور ہی رکھا اور تمہارا حق ضائع ہو گیا۔ پھر اس حادثے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ جب تک زخم خوردہ شخص کا زخم ٹھیک نہ ہو جائے وہ اپنے مد مقابل زخمی کرنے والے سے قصاص نہ لے۔ عزیزان گرامی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے منع کر دے اور کوئی ضد اور اصرار پر اڑ جائے تو اس کا کیسا نقصان ہو سکتا ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر بے اعتنائی کا مظاہرہ کرے تو کیسے خسارے کا وہ مرتکب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جب صحیح سندوں کے ساتھ صحیح روایات، صحیح احادیث اور قرآن کا حکم آ جائے تو ہمیں بصر و چشم اسے قبول کر لینا چاہیے، اس پر عمل کر لینا چاہیے اور اس پر نقطہ چینی نہیں کرنا چاہیے، کسی طرح کے نقطے کو اس پر قرید کر نکالنا نہیں چاہیے، یا ایسا راستہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے کہ جس سے ہم اس فرمان پر عمل کرنے سے بچ جائیں۔ یقین جانیے وہ سراپا ہمارے لیے نقصان اور خسارے کا باعث ہوگا۔ اسی لیے جب بھی صحیح حدیث یا قرآن کا پیغام آ جائے ہم میں سے ہر کسی کو بطور مسلمان مان لینا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ آئیے عزیزان گرامی، اگر آپ کو یہ دلچسپ اور نصیحت آموز واقعہ پسند آیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں، لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ امن و عافیت عطا فرمائے، خوش و خرم رکھے، ہر شر و فتن سے محفوظ فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔